نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 59 پہ گفتگو کریں گے۔ اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً مجھے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ کریم سایہ مبارکہ میں کہ ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو شجرہ نسب ہے، امام شافعی نے جو اپنی کتب میں ترتیب دیا وہ یہ ہے کہ یہ نوح بن مالک بن متشولخ بن خنوخ، یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام جو ہے وہ ابن یرد بن صلابیل بن کسین بن انوش بن شیت بن آدم بن ابو البشر آدم علیہ السلام، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی یہ 7ویں پشت میں سے حضرت نوح علیہ السلام۔ اور یہ اگر ادریس علیہ السلام کو بعد روایات میں ادریس علیہ السلام کو نوح علیہ السلام سے پہلے مانا جاتا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن بعض روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے نبی یا رسول آئے وہ نوح علیہ السلام تھے۔ دونوں طرح کی روایت ملتی۔ تو تقریباً 950 سال کے لگ بھگ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور یہ جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی یہ دنیا کی پہلی قوم تھی جو بت پرست بنی، کہ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد جو آپ کی نسل چلی، آپ کی اولاد میں سے بڑے بڑے نیک متقی پرہیزگار اور صالح لوگ جو تھے وہ گزرے۔ ان میں سے کئی نیک لوگوں کو یہ جو قوم تھی ان کی یاد کیا کرتی تھی بیٹھ کر مجلسیں سجا کر۔ ان میں سے ایک کا نام تھا وہ واؤ دال۔ تو جب شیطان نے یہ دیکھا کہ یہ محفل بنا کر سجا کر اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، تو اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں ان کی تصویر بنا کر دے دیتا ہوں بدھ کی۔ یہ جانسا دے کر شیطان نے ان کو ایک تصویر بنا کر دے دی، اور وہ پھر وہ تصویر کے سامنے بیٹھ کر جو تھے ذکر کیا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے، جو بھی طریقہ کار انہوں نے اڈاپٹ کر رکھا تھا۔ پھر دوسرا حملہ شیطان نے یہ کیا کہ کہا کہ میں تمہیں ان کا مجسمہ بنا دیتا ہوں۔ تو وہ تصویر سے چلتا ہوا کام مجسمے پر آ گیا، تو وہ مجسمہ سامنے رکھ کر وہاں بیٹھ کر اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ پھر تیسرا وار اس نے یہ کیا کہ تم لوگ سارے اکٹھے ہو کر آ کر یہاں پر بیٹھتے ہو، کیوں نہ تمہیں ہر گھر میں مجسمہ بنا دوں۔
تو پھر ان لوگوں کو ہر گھر میں مجسمہ وہ جو تھا بدھ کا میسر آ گیا. تو یہاں تک تو بات چلتی چلتی صرف اتنی تھی کہ مجسمہ رکھا ہوتا تھا گھر میں اور اس کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے تھے, ذکر کرتے تھے, یاد کرتے تھے کہ یہ ہمارا نیک آدمی تھا, بزرگ آدمی تھا, اچھا آدمی تھا, اللہ والا تھا. لیکن بعد نسلیں جب چلتی گئیں, 1 2 4 نسلیں چلنے کے بعد وہ جو ذکر تھا وہ عبادت میں منتقل ہو گیا. اب اس ذکر نے, اس یاد نے عبادت کا جب درجہ اختیار کر لیا تو یہاں سے شرک شروع ہو گیا کہ انہوں نے انہی کو, اس بتوں کو, اس تصویروں کو, اللہ کے اس بندے کو اللہ کے مقابلے پر لا کھڑا کر دیا. اور یہ پہلی قوم تھی نوح علیہ السلام کی جو مشرک ہوئی, جو بت پرستی بہت پرانا, یعنی کہ سب سے پرانا جو مذہب ہے نا سچے دین کے بعد, وہ بت پرستی وہاں سے شروع ہوئی. اور یہ روایت میں یہ اس کا ملتا ہے کہ کس طرح شیطان نے یہ معاملہ جو ہے اس کو شروع کیا. اور جب یہ شرک اور بت پرستی اپنی انتہا کو پہنچی تو پھر اللہ کریم نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم پر مبعوث کیا. حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جو ہے 1000 سال کا تقریباً فاصلہ, جس کو 10 قرن بھی کہا جاتا ہے. اور قرن جو ہے وہ صدی کو بھی کہا جاتا ہے اور زمانے کو بھی کہا جاتا ہے, جن میں سے ایک نسل کہا جاتا ہے جو آتی ہے بن کر گزر جاتی ہے, اس کو قرن کہتے ہیں. تو زیادہ تر جو شمار کیا جاتا ہے قرن کا وہ ایک صدی کو شمار کیا جاتا ہے. تو 10 قرن جو تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا جو ہے وہ فاصلہ ہے. یہ حدیث مبارک میں اس کو نقل کیا گیا. اور پھر حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو بیان کیا اور صحاح ستہ کی کئی اور کتابوں میں یہ حدیث کا حوالہ موجود ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک جو درمیانی فاصلہ تھا وہ تقریباً 1000 سال کا فاصلہ تھا. یوں سمجھ لیجئے کہ 10 نسلیں جو تھیں, 10ویں نسل میں جا کر نوح علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے. ایک صدی کی اگر ایک نسل کو گنا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام جب مبعوث کیے گئے تو یہ لوگ بت پرستی میں اور شرک میں مبتلا ہو چکے تھے. تو نوح علیہ السلام نے آ کر ان کو منع کیا. اللہ کریم جو بیان فرما رہا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں, تم اللہ کی عبادت کیا کرو, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کیا کرو, اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یقیناً مجھے تمہارے اوپر ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف آتا ہے. اب روایت میں یہ آتا ہے کہ 950 سال تک جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی. اور کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جب آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ کی عمر 350 سال تھی. کئی روایت میں 80-84 سال بھی آتی ہے, مختلف روایت ہے. لیکن اس بات میں دوسری کوئی رائے نہیں کہ آپ نے 950 سال تک اللہ کا پیغام جو تھا ان تک پہنچایا, ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی, ان کو بت پرستی اور شرک سے روکنے کی کوشش کی. اس کا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں اللہ نے ذکر کیا کہ صراحت کے ساتھ اللہ کے ارشاد فرمایا الف سنات الی 50 عام 950 سال. یہ قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو ان میں سے 50 سال کم 1000 سال رہے. یہاں رہنے کا ذکر ہے کہ 950 سال وہ ان کے درمیان رہے. لیکن اور کتب میں روایت میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ 950 سال ان کے درمیان بیچ میں رہنے کا مقصد یہ ہے کہ 950 سال بطور نبی ان کے درمیان رہے. ان کی بعثت سے پہلے جو وقت تھا وہ 350 سال تھا یا 80 سال تھا, جتنا بھی تھا وہ اس میں شمار نہیں کیا جاتا. یہ 950 سال جو اللہ نے یہاں بیان کیا یہ ان کی بطور نبی ان کے درمیان رہنے کا ذکر کیا کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی.
اور پھر 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد جب وہ قوم باز نہ آئی اپنی حرکتوں سے، اور یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کو جیسے ہر نبی کے ساتھ معاملہ ہوا نا، تو اس کا آغاز نوح علیہ السلام سے ہوا. نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا. نوح علیہ السلام کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمہیں ہم پر سرداری کرنے کا جو ہے وہ دل کرتا ہے تمہارا، کہ ہم تمہیں سردار مان لیں. اور کذب کا، جھوٹ بیانی کا، اور اس طرح کے سارے معاملہ جو تھے جو ہر نبی کے ساتھ کیے گئے، نوح علیہ السلام کو بھی ویسے ہی کہا گیا. اور کوئی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. ایون یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی قوم کو یہ بتایا، جس کا ذکر اس آیت کریمہ کے آخری حصے میں ہے، کہ مجھے تمہارے اوپر ایک بڑے عذاب کے دن کا خوف آتا ہے، تو تب بھی ٹھٹھا اڑایا، تب بھی مذاق اڑایا انہوں نے کہ دیکھا جائے گا. جب نبی کی صداقت پر یقین نہ کیا جائے گا تو پھر عذاب تو نازل ہونا ہے. یہ تو اللہ کریم کا مسلمہ طریقہ رہا کہ جب نبی کو جھٹلایا جاتا رہا تو پھر اللہ کریم جب ان پر ایک خاص مدت تک ان کو مہلت دیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کا امر نازل ہوتا ہے. تو نبی کو علم ہوتا ہے کہ اب اللہ کا امر نازل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر نبی نے اللہ سے مانگا عذاب. کیا وہ مولا میرے معاملے سے معاملہ آگے گزر گیا، اب تو اپنا فیصلہ نازل کر. ہر نبی نے یہ مانگا. تو نوح علیہ السلام نے بھی پھر جب اللہ کے سامنے اپنی عرض پیش کی تو اللہ کریم نے پھر کہا نوح علیہ السلام کو کہ نوح ایک بہت بڑی کشتی تیار کر. مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، اختصار سے میں بات کرتا ہوں. آپ نے ایک بہت بڑی کشتی بنائی اور حکم یہ ہوا کہ اپنے جتنے تیرے ماننے والے ہیں، تیرے ساتھی ہیں، جتنے جو تجھ پر یقین کرتے ہیں، ان کو ساتھ لے اور کشتی میں سوار ہو جا. ان کا معاملہ جو ہے وہ مجھ پر چھوڑ دے. تو نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ بہت بڑی کشتی بنائی، اور جب آپ بتاتے تھے لوگوں کو کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو وہ ٹھٹھا اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے. خشک زمین پر رکھ کر کشتی تیار کر رہے تھے آپ، اور لوگ یہ جب بات کی جاتی تھی تو وہ مذاق اڑاتے تھے، یہاں پانی کیسے آئے گا. لیکن جب اللہ کے امر کا وقت آیا تو آسمان سے بھی پانی نازل ہوا، زمین پر بھی ندیاں نالے چلنے شروع ہو گئے، اور ان کے جو تندور کہا جاتا ہے نا، جس کو جن میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں، جو ان میں سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا. ہر طرف سے پانی ہی پانی. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو خشک رہ گیا ہو، اتنا پانی زمین پر آیا. ہر چیز جو تھی وہ غرق ہو گئی، اور وہ کشتی جو ہے وہ تیرنا شروع ہو گئی. اور اس میں جتنے لوگ تھے، بعد میں آتا ہے 40 جوڑے تھے، 80 جوڑے تھے، 84 جوڑے تھے، مختلف روایت میں جتنے بھی تھے لوگ جو آپ کو ماننے والے تھے، مرد اور عورتیں، اور اسی طرح جانوروں کے بھی جوڑے اللہ کریم نے حکم دیا. جن جن کو بچانا مقصود تھا، اللہ کریم کے امر سے نوح علیہ السلام نے ان کو کشتی میں سوار کر لیا. تو ان کو اللہ کریم نے اپنے امر سے محفوظ کر لیا، اور باقی جتنے بھی تھے مشرک اور نام ماننے والے، اللہ کریم نے ان کو پانی کے عذاب سے دنیا سے نیست و نابود کر دی. اور ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا اور آپ کی بیوی بھی تھی. آخری وقت تک آپ اپنے بیٹے کو پکارتے رہے کہ آجا آجا، لیکن وہ بیٹا، بلکہ یہاں تک آگے سورہ بقرہ میں بھی شاید گزرا، ذکر آگے بھی آئے گا کہ نوح علیہ السلام نے کہا رب کریم یہ تو میرا بیٹا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا نسب تو تھا، سلب بھی آپ کا ہی تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو تیری بات نہیں مانتا، تجھ کو رسول نہیں مانتا، اس کے ساتھ تیرا کو تعلق، تیرا سگا بیٹا بھی ہے، لیکن اگر تیری بات پر، تیری رسالت پر، صداقت پر یقین نہیں کرتا تو تیرا اس کے ساتھ کوئی تعلق. اور قیامت تک کے لیے یہ مسلمہ اصول اللہ کریم نے قائم کر دیا کہ جو میرے نبی کا نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ رکھا ہی نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی کی بات کی تکذیب کرنا یا نبی کو جھٹلانا، اللہ کریم یہ گناہ معاف نہیں کرتا. ساری امتوں پر یہ احوال گزرتے رہے کہ ایک مقام آتا رہا، ایک وقت آتا رہا کہ جب اللہ کریم اپنے نبی سے کہتا کہ تو اے میرے نبی، میرے رسول، اپنے ماننے والوں کو لے کر شہر سے نکل جا، ہجرت کر جا،
ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دے۔ قرآن کریم میں کئی واقعات ایسے کہ نبی کو نکال لیا جاتا ماننے والوں کو، اور باقی جو بچ جاتے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا، کبھی بارش کی شکل میں، کبھی آگ برستی آسمانوں سے، کبھی پتھر برستے آسمان سے، کبھی زمین پھٹ جاتی، کبھی زلزلہ آتا، مختلف قسم کے اللہ کریم نے عذاب نازل کیے، اور اپنے نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو اللہ کریم محفوظ کر لیتے۔ ہر دور میں ایسا رہا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر معاملہ سارے کا سارا الٹ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں مانگی عذاب کے لیے، بلکہ اللہ کریم نے بھیجا۔ طائف کی وادی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کیا گیا تو اللہ کریم نے فرشتوں کو بھیجا، جا کر میرے محبوب سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے۔ تو فرشتے نے آ کر یہ کہا کہ اللہ کے محبوب اگر آپ مجھے حکم دیں، جبرائیل امین تشریف لائے، ایک روایت میں یہ آتا ہے، اور ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ، تو جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے محبوب اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ آیا، اس بستی طائف کو ہم پہاڑوں کے اندر پیس کر رکھتے۔ یعنی کہ وہاں پہلے نبی جو تھے وہ عذاب مانگا کرتے تھے، یہاں اللہ نے عذاب نازل کرنے کے لیے اپنے رسول سے کہا کہ جا کر پوچھو میرا محبوب کیا کہتا، لیکن آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں جبرائیل، یہ مجھے پہچانتے نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں، اور آپ نے دعا کی کہ مولا یہ مجھے جانتے نہیں پہچانتے نہیں، ان کی نسلوں میں سے مجھے پہچاننے والے پیدا فرما۔ تو یہاں اللہ کے محبوب کی جب باری آئی تو وہ سارا قانون ہی، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے یا اس کو حکم دے دیتے تو پھر یاد رکھیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، آپ نے دعا کیوں نہیں کی؟ ہر نبی دعا کرتا رہا نا کہ مولا یہ میری بات نہیں مانتے، اب تو ان کا فیصلہ کر۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم ظلم کیے گئے؟ آپ نے دعا کیوں نہیں کی؟ آپ نے دعا اس لیے نہیں کی کہ آپ ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، ایک قبیلے ایک گروہ کے لیے نہیں۔ اگر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو ساری کائنات کے کافر اور مشرک جو تھے ان کو موت آ جاتی، ان پر عذاب نازل ہو جاتا، فقط مکہ اور مدینہ کے رہنے والوں کے لیے نہیں۔ اگر آپ ہاتھ اٹھا لیتے تو کائنات اس زمین پر جتنے بھی آپ کو نہ ماننے والے تھے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ اور آپ کو یہ بات پتہ تھی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے آپ دعا کرتے تھے کہ مولا یہ مجھے پہچانتے نہیں، ان کی نسلوں میں سے مجھے ماننے والے جو ہیں وہ پیدا فرما۔ پھر یہ دعا رب کریم نے آپ کی قبول کی کہ انہی کی نسلوں میں سے اللہ کریم نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار پیدا کی، جان نچھاور کرنے والے پیدا کی۔ تو یہ تسلسل جو تھا نوح علیہ السلام کے وقت سے جو تھا عذاب کے نازل ہونے کا، وہ تھما آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر آ کر، کیونکہ آپ کو اللہ کریم نے رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا تھا۔ تو آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے آگے کل مضمون بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔